السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، آج آپ کے سامنے فقہ السنہ کا دوسرا درس پیش ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم اور آپ جس پوائنٹ پر گفتگو کر رہے تھے وہ نقطہ تھا وجوب العلم باحکام البیع والشراء، یعنی بیع و شراء، خرید و فروخت کے احکام کا علم واجب ہے۔ اس پر گفتگو چل رہی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ اس شخص کے اوپر واجب ہے جو کمائی کرنے کے در پہ ہو، کمائی کرنا چاہے۔ کیا واجب ہے؟ یہ واجب ہے کہ وہ ان اصول سے باخبر ہو جو اصول اس کی کمائی کو بہتر بنا دیں اور اس کی کمائی کو فاسد قرار دے دیں، دونوں کر دیں۔ اور واجب کیوں ہے؟ اس لیے واجب ہے تاکہ اس کا معاملہ صحیح طور پر انجام پائے اور اس کی لین دین، اس کی تجارت فساد سے، بگاڑ سے دور ہو۔ اور اس کے بعد ایک اثر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مارکیٹ میں، بازار میں چکر لگایا کرتے تھے اور ان تاجروں کو درے سے، کوڑے سے مارتے تھے جو بیع و شراء کے اصول کو نہیں جانتے تھے، اور کہتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمارے بازار میں، ہماری مارکیٹ میں وہی شخص بیع و شراء کرے جو بیع و شراء کے اصول سے باخبر ہو، ورنہ وہ چاہے تو سود کھائے یا نہ کھائے۔ یہ اثر آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ تو اس اثر کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ الفاظ اس طرح سے ہیں: لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ ہمارے بازار میں بیع و شراء نہ کرے مگر وہی شخص جس کے پاس دین کی سمجھ ہو۔ تو اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ آگے صاحب کتاب سید سابق رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں: وَقَدْ أَهْمَلَ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ تَعَلُّمَ الْمُعَامَلَةِ وَأَغْفَلُوا هَذِهِ النَّاحِيَةَ وَأَصْبَحُوا لَا يُبَالُونَ بِأَكْلِ الْحَرَامِ مَهْمَا زَادَ الرِّبْحُ وَتَضَاعَفَ الْكَسْبُ وَهَذَا خَطْأٌ كَبِيرٌ۔ کہا کہ آج کل بہت سارے مسلمانوں نے معاملات کے علم سے بے توجہی برت لی ہے، یعنی بہت سارے مسلمان آج کے دور میں لین دین اور بیع و شراء کے اصول کو، علم کو نہیں سیکھتے۔
تو سید سابق رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ آج کے دور میں، انہوں نے اپنے دور میں یہ بات کہی، اب اگر ہم اپنے دور کا جائزہ لیں تو اگر ہم اس طرح کہیں کہ اکثر و بیشتر تاجر بیع و شرع کے اصول سے ناآشنا ہیں تو شاید بات غلط نہ ہوگی۔ سید سابق رحمہ اللہ نے کہا کہ آج بہت سے مسلمانوں نے معاملات کے علم سے بے توجہی برت لی ہے اور اس ناحیے سے، اس گوشے سے بالکل ہی غافل ہو گئے ہیں، اس گوشے کی طرف کسی مسلمان کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ وَأَغْفَلُوا هَذِهِ النَّاحِيَةَ، اور اس گوشے سے غافل ہو گئے ہیں۔ اور کیسے ہو گئے ہیں؟ وَأَصْبَحُوا لَا يُبَالُونَ بِأَكْلِ الْحَرَامِ، اور حرام خوری کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی حرام کھاتے ہیں غلط طور پر بیع و شرع کر کے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَأَصْبَحُوا لَا يُبَالُونَ، اور ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ پرواہ نہیں کرتے، کس چیز کی پرواہ نہیں کرتے؟ بِأَكْلِ الْحَرَامِ، حرام خوری کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، حرام کھا رہے ہیں لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج بھی بہت کم تاجر ایسے ہیں جو اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو آپ نے فرمائی تھی پیشین گوئی کرتے ہوئے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء مکتسبہ من الحلال ام من الحرام، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا کہ وہ جو کمائی کر رہے ہیں وہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے، بس مال آنا چاہیے، کمائی حلال ہو یا حرام ہو۔ آج وہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر دکھائی پڑ رہی ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کمائی کیا ہو؟ حلال ہو۔ تو کہا سید سابق رحمہ اللہ نے وَأَصْبَحُوا لَا يُبَالُونَ بِأَكْلِ الْحَرَامِ، اور حرام خوری کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، مَهْمَا زَادَ الرِّبْحُ وَتَضَاعَفَ الْكَسْبُ، جیسے بھی ہو، نفع زیادہ ہو، منافع زیادہ ہو، نفع بڑھے اور کمائی دگنی ہو جائے، کئی گنا ہو جائے، یہ فکر ہے۔ جیسے بھی ہو، حرام طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو، منافع ہونا چاہیے، نفع زیادہ ہونا چاہیے اور کمائی بڑھنی چاہیے دن بدن، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے۔ کہا وَهَذَا خَطَأٌ كَبِيرٌ، اور یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ يَجِبُ أَن يَسْعَى فِي دَرْئِهِ كُلُّ مَن يُزَاوِلُ التِّجَارَةَ لِيَتَمَيَّزَ لَهُ الْمَبَاحُ مِنَ الْمَحْظُورِ وَيَطِيبُ لَهُ كَسْبُهُ وَيَبْعُدُ عَنِ الشُّبُهَاتِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ۔ کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے اس شخص کو جو تجارت کرنا چاہے، جو تجارت کرنے کی کوشش کرے، اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس فکر کو دور کرنے میں، ہٹانے میں کوشش کرے۔ جو بھی تجارت سے اپنے آپ کو جوڑے، اسے چاہیے کہ وہ اس فکر کو دور کرنے میں دوڑ بھاگ کرے، کوشش کرے اور اس فکر کو مٹائے۔ کیوں؟ لِيَتَمَيَّزَ لَهُ الْمَبَاحُ مِنَ الْمَحْظُورِ، تاکہ اس کے سامنے حلال حرام سے الگ ہو جائے، اس کے سامنے حلال مباح من المحظور، حرام سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، نمایاں ہو جائے، کیا حلال ہے، کیا مباح ہے، کیا حرام ہے۔ وَيَطِيبُ لَهُ كَسْبُهُ، اور اس کی کمائی پاکیزہ ہو جائے
اور کیا ہو جائے وَيَبْعُدُوا عَنِ الشُّبُهَاتِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، اور بقدر امکان جتنا ممکن ہو شبہات سے وہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد ایک حدیث پیش کی ہے جس حدیث پر کلام کیا گیا ہے، اور اکثر لوگوں نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے حسن بھی کہا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ تو یہ مسلمۃ کا جو اضافہ اس حدیث میں ہے یہ تو کہیں پر نہیں ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثر لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے حسن کہا ہے، لیکن مفہوم اس حدیث کا صحیح ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تعلق سے کہا کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِن لَّمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ، یہ حدیث گرچہ ثابت نہ ہو لیکن اس کا مفہوم صحیح ہے۔ تو مفہوم کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، ورنہ اکثر لوگوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، کچھ لوگوں نے اسے حسن بھی کہا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اب مسلمان کے اندر مسلمان عورتیں داخل ہیں، اور یہ مسلمہ کا جو اضافہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا فَلْيَتَنَبَّهْ لِهَذَا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ حَلَالًا وَيَكْسَبَ طَيِّبًا وَيَفُوزَ بِثِقَةِ النَّاسِ وَرِضَى اللَّهِ، کہا لہذا وہ شخص آگاہ رہے، لہذا اس شخص کو آگاہ ہو جانا چاہیے جو حلال کھانا چاہتا ہے اور پاکیزہ کمائی کرنا چاہتا ہے، اور لوگوں کا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پانے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس شخص کو کیا ہونا چاہیے؟ چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی کمائی حرام نہ ہو جائے اور لوگوں کا بھروسہ وہ کھو نہ بیٹھے اور اللہ رب العالمین اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے ذکر کی ہے، عن النعمان بن بشیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہۃ فمن ترک ما یشتبہ علیہ من الاثم کان لما استبان اترک ومن اجترأ علی ما یشک فیہ من الاثم اوشک ان یواقع ما استبان والمعاصی حمی اللہ من یرتع حول الحما یوشک ان یواقعہ رواہ البخاری و مسلم۔ کہا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الحلال بین، ایک نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ حلال بین کس کو کہتے ہیں؟ الحلال البین هو ما طلب الشارع فعلہ، شارع نے، شریعت نے جس چیز کے کرنے کا مطالبہ کیا ہو تو اسے حلال بین کہا جاتا ہے، اسے حلال کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حرام بین جو آگے آ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ هو ما طلب الشارع ترکہ طلبا جازما، شارع علیہ السلام نے، شارع نے سختی کے ساتھ جس چیز کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہو وہ کیا ہے؟ حرام بین ہے۔ الحلال بین، حلال بالکل واضح ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا والحرام بین، اور حرام بالکل واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبَهَةٌ، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ مشتبہۃ کس کو کہتے ہیں؟ الامور المشتبہ کون ہے؟ ہی ما تعارضت فیہا الادلۃ، وہ چیزیں جن کے سلسلے میں
دلائل دلیلیں ٹکرا رہی ہیں، دونوں طرف کی حدیثیں ہیں، اور جن کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے تو وہ امور مشتبہہ ہیں، مشتبہ امور ہیں۔ تو کہا حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ فمن ترک ما یشتبہ علیہ من الاثم، پس جو شخص اس چیز کو چھوڑ دے گا جس پر گناہ کا اندیشہ ہوگا، پس وہ شخص جو اس چیز کو چھوڑ دے، اس کام کو چھوڑ دے جس پر اسے گناہ کا اندیشہ ہو، کان لما استبان اترکا، تو وہ اس چیز کو بدرجہ اولا چھوڑ دینے والا ہوگا جس کا گناہ ہونا بالکل واضح ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز میں اسے بالکل واضح طور پر گناہ نظر آئے گا تو وہ اسے چھوڑ ہی دے گا جب وہ مشتبہ چیز کو چھوڑ دے رہا ہے گناہ کی وجہ سے۔ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يُشَكُّ فِيهِ، اور جو شخص اس چیز کے کرنے پر جرأت دکھائے گا جس میں گناہ کا شبہ ہوگا، تو قریب ہے اوشک ان یواقع ما استبان، کہ وہ اس چیز میں بھی پڑ جائے جس کا واضح طور پر حرام ہونا ثابت ہے۔ جو مشتبہ چیز کو دلیری کے ساتھ کر رہا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ واضح طور پر گناہ کو بھی کرنے لگے، اس میں پڑ جائے۔ اس کے بعد کہا والمعاصی حم اللہ، یہ معاصی کیا ہیں؟ اللہ تعالی کی چراگاہ ہے۔ ومن یرتع حول الحمى، اور جو چراگاہ کے ارد گرد چرائے گا اپنے جانوروں کو، یوشک ان یواقعہ، تو قریب ہے کہ اس کے جانور اس میں پڑ جائیں اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہوا جسے امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مشتبہ چیزیں کیا ہیں، ان ساری چیزوں کا علم ایک تاجر کو ہونا چاہیے تاکہ اس کا سارا معاملہ صحیح طور پر انجام پائے اور وہ حرام چیز میں گناہ میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچا پائے۔ تو یہ باتیں تھیں جو وجوب العلم باحکام البیع والشراء کے تحت صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد بیع کا معنی و مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بیع کی بحث پڑھ رہے ہیں، تو بیع کا کیا مفہوم ہوتا ہے، لغوی اعتبار سے بیع کس کو کہتے ہیں، شرعی اعتبار سے بیع کس کو کہتے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں۔ معنی البیع، بیع کا مفہوم، بیع کا معنی کہتے ہیں البیع معناہ لغتاً مطلق المبادلہ۔ بیع کا لغوی معنی کیا ہے؟ مطلق المبادلہ، مطلق طور پر لین دین کرنا، بادلہ یبادر مبادلتاً، پھیر بدل کرنا، لینا دینا، لین دین کرنا مطلق طور پر۔ اور لغوی اور شرعی تعریف میں بس فرق اتنا ہے کہ شرعی تعریف میں رضا کی شرط لگائی جاتی ہے، یعنی طرفین خوش ہوں، خوشی کے ساتھ لین دین کریں تو وہ شرعی تعریف ہو جائے گی، ورنہ لغوی تعریف میں مطلق المبادلہ، مطلق طور پر لین دین کرنا، اسی کو لغت میں کیا کہا جاتا ہے؟ بیع کہا جاتا ہے۔ تو کہا معنی البیع، البیع معناہ لغتاً، بیع کا لغوی معنی مطلق المبادلہ، مطلق طور پر لین دین کرنا۔ اس کے بعد کہا وَلَفْظُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ يُطْلَقُ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ، کہا کہ بیع اور شراء یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ ان دونوں میں کا ہر ایک اس چیز پر بولا جاتا ہے جس پر دوسرا بولا جاتا ہے، یعنی بیع یہ شراء کا مفہوم رکھتا ہے اور شراء یہ بیع کا مفہوم رکھتا ہے۔ اگر بیع اور شراء دونوں ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں
تو بیع کا مفہوم ہوگا بیچنا اور شرع کا مفہوم ہوگا خریدنا. لیکن اگر صرف تنہا بیع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہاں بیع کا مفہوم بیچنا بھی ہو سکتا ہے خریدنا بھی. اسی طریقے سے اگر صرف تنہا شرع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہاں دونوں مفہوم رکھے گا, شرع کے معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی. تو کہا فہما من الالفاظ المشترکۃ بین المعانی المتضادہ. تو کہا یہ دونوں یعنی بیع و شرع یہ دونوں ان الفاظ میں سے ہیں جو متضاد معانی کے درمیان مشترک ہیں, شامل ہیں, شریک ہیں. متضاد معانی کے درمیان شریک ہیں. تو بیع کا معنی بیچنا بھی خریدنا بھی اور شرع کا معنی خریدنا اور بیچنا بھی. تو یہ بیع کی لغوی تعریف کی. اور بیع کی شرعی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيُرَادُ بِالْبَيْعِ شَرْعًا. اور بیع سے شریعت میں کیا مراد لیا جاتا ہے؟ بیع کی شرعی تعریف کیا ہے؟ مبادلۃ مال بمال علی سبیل التراضی. مبادلۃ مال بمال علی سبیل التراضی. 4 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے المال کل ما یملک وینتفع بہ. مال ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا مالک ہوا جائے اور جس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے؟ وسمی مالا. مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے؟ لمیل الطبع الیہ. اس لیے کہ طبیعت مال و دولت کی طرف مائل ہوتی ہے. انسان کی فطرت, انسان کی طبیعت یہ مال کی طرف مائل ہوتی ہے, اس لیے مال کو مال کہا جاتا ہے. تو بیع کی شرعی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں مبادلۃ مال بمال علی سبیل التراضی. خوشی کے ساتھ طرفین راضی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیع و شرع کرنے والوں میں کا کوئی ایک اس معاملے سے بیع و شرع سے راضی نہیں ہے تو وہ شرعی طور پر بیع نہیں کہا جائے گا. لغوی طور پر تو بیع ہو سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے اسے, لیکن شرعی طور پر اسے بیع نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ شریعت میں ترازی کی شرط لگائی گئی ہے مبادلۃ مال بمال علی سبیل التراضی. خوشی کے ساتھ رضا جوئی کے طور پر ایک مال کو دوسرے مال کے بدلے میں پھیر بدل کرنا. ایک شخص پیسہ دے, دوسرا شخص اپنا سامان دے, تو یہ خوشی کے ساتھ اگر معاملہ ہو رہا ہے تو اسی کو شریعت میں بیع کہا جاتا ہے. تو یہ ایک تعریف ہوئی بیع کی شرعی. ایک دوسری تعریف بھی کر رہے ہیں او نقل ملک بعوض علی الوجہ المأذون فیہ. 5 نمبر حاشیے میں لکھا ہے احتراز عما لا یملک, یعنی ان چیزوں سے احتراز کیا جائے جن کا مالک نہ ہوا جائے, جن کا انسان مالک نہ ہو سکے, اس سے پرہیز کرتے ہوئے. اور عوض پر ایک حاشیہ لگایا ہے 6 نمبر احتراز عن الہبات, یعنی جو ہبہ آدمی ایک دوسرے کو کرتا ہے تو اسے بیع نہیں کہا جائے گا. وما لا يجوز ان يكون عوضا. اسی طریقے سے وہ چیز جو عوض بن ہی نہ سکے تو وہ بھی بیع نہیں کہلائے گی. تو ایک دوسری تعریف کر رہے ہیں نقل ملک بعوض, کسی ملکیت کو کسی چیز کے عوض منتقل کرنا علی الوجہ المأذون فیہ, اجازت دیے گئے طریقے پر. اب وجہ المعزون کیا ہے؟ 7 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے احتراز عن البیوع المنہی عنہا, یعنی ان بیوع سے پرہیز کرتے ہوئے جن سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے, جائز طور پر گویا. تو دوسری تعریف کیا ہوئی او نقل ملک بعوض علی الوجہ المأذون فیہ, اجازت دیے گئے طریقے پر ایک ملکیت کو دوسری چیز کے عوض منتقل کرنا. شریعت میں اسی کو بیع کہا جاتا ہے. تو بیع کی شریعت میں شرعی اعتبار سے 2 تعریف کی گئی. ایک تعریف مبادلۃ مال بمال علی سبیل التراضی, رضا جوئی کے طور پر خوشی کے ساتھ
ایک مال کو دوسرے مال کے بدلے میں پھیر بدل کرنا، لین دین کرنا، اور دوسری تعریف ہوئی نقل ملکم بعوض علی الوجہ المأذون فیہ، اجازت دیے گئے طریقے پر ایک ملکیت کو دوسری چیز کے عوض منتقل کرنا، لین دین کرنا۔ شریعت میں یہ بیع کا مفہوم ہے۔ تو یہ بیع کی لغوی تعریف اور شرعی تعریف آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج کا درس یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیع کی مشروعیت، اس کی حکمت اور اس کا اثر، ان پوائنٹس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس درس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔